لاہور ہائی کورٹ فیکا ترمیمی آرڈیننس کی مختلف شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں فیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے صحافی جعفر بن جار کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ندیم سرور ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ عدالت نے فوری طور پر فیکا ترمیمی آرڈیننس کی مختلف شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے 3 ہفتوں میں تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ کراچی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے MQM کے بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MQM مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ ایک بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ MQM کے کسی بھی رہنما کے بیان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ کراچی میں تاجروں کے اعزاز میں دہرانا ایک کامیاب اجتماع تھا۔ انہوں نے کہا کہ MQM مردہ سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ ادھر بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا کہ MQM رہنماؤں کی پیپلز پارٹی مختلف پریس کانفرنس جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ MQM رہنما آپسی اختلافات کا غصہ کسی اور پر نکال رہے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ روز چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے اپنی پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کراچی کے تاجروں میں سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم نے قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی۔ وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں، پرچی آنے پر وزیر اعظم مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام سے نیشنل یوتھ کونسل کے کشمیر اور گلگت بلتستان سے منتخب ممبران نے ملاقات کی، جس میں مستقبل کے معماروں نے اپنے شاندار منصوبوں اور سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے نوجوانوں کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان ہی ہیں جو ملک کا مستقبل سنواریں گے اور میں آپ سب کا عزم اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ مل کر تجربات شیئر کرنا اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا مشہود احمد خان کی شاندار کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام نوجوانوں کے لیے ترقی کی راہ پر ایک سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو ملک کا اصل سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں مہارت کے بغیر ترقی کا خواب ناممکن ہے۔ حکومت جدید تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ کو اولین ترجیح دے رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان عالمی معیار پر پورا اتر سکیں۔ عارف والا میں صوبائی مختصب اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پاک پتن کے افسران نے میونسپل کمیٹی ہال عارف والا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ سائلین کے مسائل سنے، فوری حل کے احکامات جاری کر دیے۔ متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی اس رپورٹ۔ عارف والا میں صوبائی مختصب اعلیٰ کے احکامات پر سرکاری خدمات بارے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈوائزر پاک پتن صوبائی محسوب اعلیٰ امتیاز نذیر نے ڈسٹرکٹ آفیسر پاک پتن صوبائی محسوب اعلیٰ پنجاب ملک مسعود متین کھوکھر، ڈسٹرکٹ لا زون آفیسر ملک اسد متین کھوکھر کے ہمراہ میونسپل کمیٹی ہال عارف والا میں کھلی کچہری لگائی۔ سائلین کے مسائل سنے، تمام شکایات پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کی کھلی کچہری کا انعقاد تحصیل ہال عارف والا میں عوام الناس کو جو مسائل ہمارے صوبائی محکموں کے خلاف مثلاً پولیس، ریونیو، TMA، ایجوکیشن، ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفس سے ہیں، وہ ہمیں بذریعہ درخواست رجوع کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انہیں فوری اور انصاف فراہم کیا جائے تاکہ انہیں دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمارا صوبائی محسوب پنجاب جو محکمہ ہے اس کا مین ویژن ہے جتنے صوبائی محکمے ہیں ان کے خلاف جو بھی لوگ ہمارے پاس درخواست لے کے آئیں گے ان کو فری انصاف دینا، تو لہٰذا لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس درخواستیں دیں تاکہ ہم ان کو ریلیف دے سکیں۔ کچھ سائرین میونسپل کمیٹی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے خلاف پیش ہوئے۔ ڈسٹرکٹ ایڈوائزر پاک پتن صوبائی محسوب اعلیٰ پنجاب امتیاز نذیر نے دیگر افسران کے ہمراہ نقشہ بلڈنگز کے حوالے سے دی گئی درخواستوں کے سلسلہ میں خود بازاروں میں جا کر تمام بلڈنگ کا معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی محسوب کا ادارہ صوبائی محکموں بارے عوامی شکایات اور مسائل کے جلد حل کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لا رہا ہے۔
कैमरा टीम के साथ सरवर सलीमी, नुमाइंदा TNN न्यूज़, आरीवाला।